اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ دنیا کے اندر جدھر بھی نظر دوڑائی جائے تو ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ کوئی گھریلو معاملات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کاروباری معاملات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے بچوں کے رشتے کے حوالے سے پریشان ہے، اور کوئی بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ طرح طرح کی بیماریوں نے گھروں کے اندر ڈیرے ڈال لیے ہیں، گھروں کے اندر جھگڑے اور بے سکونی بے چینی گھروں کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ جو جتنی بھی مصیبتیں پریشانیاں ہیں، اگر آپ مسلم ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ یہ جو مصیبتیں ہیں بھیجی اللہ تعالیٰ نے ہیں، اللہ کی مرضی سے مصیبت آئی ہے، دکھ پریشانی بیماری یہ سب اللہ کی مرضی سے آئے ہیں، اور ان سے نجات بھی صرف وہی اللہ ہی عطا کر سکتا ہے۔ اس لیے ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے انسان کو اپنے مالک کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ میں کچھ وظیفے آپ کو بتاتا ہوں، یہ وظیفے آپ اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں، انشاءاللہ ان وظیفوں کی برکت کی وجہ سے آپ کی زندگی سے بڑی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ 5 وقت کی جو فرض نمازیں ہیں ان کی پابندی لازمی طور پر کریں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے اور پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے اوپر پریشانیاں ہیں، دکھ مصیبتیں ہیں، ان سے میں نکلنے کا راستہ کیسے ڈھونڈوں، تو پھر آپ بیکار کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو نماز کی پابندی نہایت ہی ضروری ہے۔ نمازیں نہیں پڑھیں گے تو یہ وظیفے جو ہے آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اگر آپ نماز کے پابند ہیں تو ان نمازوں کے ساتھ جہاں پہ آپ دوسرے اذکار کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ چند وظیفے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اپنی زندگی کے اندر شامل کریں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کو ان وظیفوں کی برکت کی وجہ سے مصیبتیں پریشانیاں آپ کی زندگی سے کیسے دور ہوتی ہیں، اور اس کی جگہ پہ خوشیاں، خوشحالی اور آسودگی کس طرح آپ کی زندگی کے اندر آتی ہے۔ یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ نتیجہ بھی اس کا ملے گا۔ سب سے پہلا وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صحیح البخاری کی 7563 نمبر حدیث ہے کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ جو 2 کلمات ہیں یہ زبان کے اوپر بڑے ہلکے ہیں، بڑی آسانی سے بندہ ان کو پڑھ لیتا ہے، اور قیامت والے دن جو میزان لگایا جائے گا اس میزان میں یہ جو کلمات ہیں ان کا اجر اور ثواب کا جو وزن ہوگا وہ سب سے زیادہ ہوگا، اور اللہ رب العالمین کو یہ کلمات جو ہیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اگر آپ اللہ کے پسندیدہ کلمات کا ورد کریں گے، وظیفہ کریں گے، تو آپ کو وہ چیز ضرور ملے گی جو چیز آپ چاہتے ہیں، جو آپ کے دلوں کے اندر دبے ہوئے ارمان ہیں، جو آپ کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی خواہشات ہیں جو پوری نہیں ہو رہی، جائز خواہشات۔ کئی عرصہ بیت گیا دعا کرتے کرتے لیکن وہ خواہشات پوری نہیں ہو رہی، تو یہ وظیفہ جب آپ اپنی زندگی کے اندر اپنی زبان سے اس وظیفے کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کی خواہشات، وہ آپ کے دبے ہوئے ارمان ضرور بالضرور انشاءاللہ پورے ہوں گے۔ دوسرا جو وظیفہ ہے وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات ہیں۔ صحیح ابن حبان کے اندر حدیث ہے کہ یہ جو 4 کلمات ہیں یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلمے ہیں، اور اسی طرح مسند احمد کے اندر انہی کلمات کے بارے میں حدیث ہے کہ یہ سب سے زیادہ پاکیزہ کلمات ہیں، یہ جو 4 کلمات ہیں۔ تو اگر سب سے زیادہ پاکیزہ کلمات جو اللہ کو محبوب بھی ہیں، اللہ ان کلمات کو پسند بھی کرتا ہے، تو آپ اگر ان کا ورد کریں گے تو آپ کو آپ کی زندگی کے اندر وہ چیز ضرور ملے گی جو آپ پسند کرتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں کہ میری جو مصیبتیں دور ہو جائیں ان کی جگہ میں خوشحال ہو جاؤں، میری رزق کی تنگی دور ہو جائے اور اس کی جگہ خوشحالی آ جائے، میرے بچوں کی زندگی سنور جائے۔ تو یہ وہ خواہشات ہیں جو انسان پوری کروانا چاہتا ہے۔ تو یہ کلمات جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر بہار آ جائے گی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ جو کلمات ہیں اس کے ساتھ تیسرا وظیفہ ہے وہ استغفار ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث نمبر 1518 ہے
پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے تو استغفار کے لازم کرنے کی وجہ سے فائدہ کیا ہوگا کہ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، ہر ایک تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، ومن کل ہم فرجا، اور ہر ایک غم جو ہے اس سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، ہر غم سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات عطا کرے گا، غم کے بدلے میں آپ کو خوشی ملے گی، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور آپ کو رزق ایسی جگہ سے ملے گا جہاں پہ آپ کو گمان بھی نہ ہوگا۔ آپ نے دکان ڈال لی لیکن گاہک نہیں آ رہا، آپ نے کوئی بھی ایسا کام جو کاروبار شروع کیا لیکن اس کاروبار کا کوئی نتیجہ آپ کو نہیں مل رہا، اور آپ پریشان ہیں، کاروبار کے اوپر پیسہ لگا کے بھی پریشان ہیں کہ بھائی اب اتنا پیسہ پھنسا چکا ہوں لیکن مجھے کوئی آمدنی نہیں ہو رہی، کوئی گاہک میری دکان کی طرف آ نہیں رہا، تو آپ استغفار کو لازم پکڑیں، آپ استغفار کیا کریں، کثرت سے استغفار کر کے آپ دیکھ لیں کہ کس طرح آپ کے رزق کے اندر برکت آتی ہے، اور کس طرح جو آپ کا کاروبار ہے وہ کس طرح ترقی کرتا ہے، اور آپ کی زندگی کے اندر کس طرح خوشحالیاں اور آسودگیاں آتی ہیں، بیماری ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، بچوں کا رشتہ نہ ہو رہا ہو، یا کوئی بھی ایسی پریشانی ہو جس کے اندر آپ برسہ برس سے اس کے اندر مبتلا ہیں اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ آپ کو معلوم نہیں ہو رہا، تو آپ استغفار کو لازم پکڑیں، تو آپ کا وہ پریشانی، وہ دکھ، وہ مصیبت انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اسی طرح چوتھا جو وظیفہ ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ ہے، یہ صحیح البخاری کی 6381 نمبر حدیث ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جو کلمہ ہے یہ کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، تو وہ خزانہ جو رب العالمین نے جنت کے اندر رکھا ہے، اس خزانے کا اگر آپ کی زبان کے اوپر ورد ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا کے خزانے کھول کے رکھ دے گا، جہاں آپ کے لیے پریشانیاں ہیں، مال کی پریشانی ہے، گھر کے اندر جو ہے وہ نان و نفقہ کی پریشانی ہے، گھر کے آلات کے اندر جو خرچہ چلانے کے حوالے سے آپ کو پریشانی ہے کہ کما رہے ہیں لیکن خرچہ پورا نہیں ہو رہا، تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ورد اپنی زبان کے اوپر لائیں، انشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر برکت آئے گی اور دنیا جہان کے خزانے ان کے منہ آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اسی طرح جو پانچواں وظیفہ ہے وہ درود پاک ہے، جو پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتا ہے، تو پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو ایک درود کے بدلے میں رب العالمین اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ یہ صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر یہ 1656 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح ترمذی کے اندر درود کے بارے میں لکھا ہے کہ کتب اللہ لہ بہا 10 حسنات، اس کے لیے 10 نیکیاں بھی اللہ رب العالمین درود پڑھنے کی وجہ سے عطا کرتے ہیں۔ اور مسند احمد کے اندر حدیث ہے کہ اس درود کی جو 10 رحمتیں آپ کو مل گئیں اور 10 نیکیاں بھی آپ کو مل گئیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے 10 گناہ اس درود پڑھنے کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے اور 10 درجے بھی آپ کے بلند کر دیے جائیں گے۔ تو درود آپ نے ایک بار پڑھا تو اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوا، 10 رحمتیں بھی اللہ کی طرف سے آ گئیں، آپ کے 10 گناہ بھی معاف ہو گئے، آپ کو 10 نیکیاں بھی مل گئیں اور آپ کے 10 درجے بھی اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیے۔ تو درود جتنی کثرت کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو وہ دعائیں جو آپ کی قبول نہیں ہو رہی، آپ بڑے لمبے عرصے سے وہ دعا کر رہے ہیں لیکن قبول نہیں ہو رہی، تو آپ درود کثرت کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں، آپ کی وہ دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ آپ کی وہ پریشانیاں جس پریشانی کے اندر آپ برسہ برس سے مبتلا ہیں، آپ کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا، تو یہ درود پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس درود کی برکت کی وجہ سے آپ کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ مکمل درود آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو قرآن پاک کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، تو جب وہ مدین کی طرف اپنی جان کو بچانے کے لیے بھاگے تھے تو اس وقت نہ ان کے پاس
ایک تو ان کا اپنا ملک چھوٹ چکا تھا، اپنے علاقے کو چھوڑ چکے تھے، کھانے پینے کے لیے کچھ پاس موجود نہ تھا، اور رہنے کے لیے گھر نہ تھا، اور اکیلے تھے، تنہا تھے۔ تو انہوں نے ایک دعا جو پڑھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ ربا میں تیری طرف سے ہر اتاری جانے والی بلائی کا محتاج ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو کیا عطا کیا؟ ان کو ٹھکانہ بھی مل گیا، رہنے کی جگہ بھی مل گئی، کھانے پینے کا جو بندوبست تھا وہ بھی ہو گیا، اور شادی بھی ہو گئی، ہم سفر بھی مل گیا۔ ساری پریشانی، ساری مصیبت جو ان کے اوپر آئی تھی، وہ ساری کی ساری اس دعا کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے دور کر دی۔ تو یہ ٹوٹل 6 وظیفے میں نے آپ کو بتائے ہیں، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ آپ نے ان 6 وظیفوں کو جتنی آپ کو توفیق ہے، 10 مرتبہ پڑھتے ہیں، 20 مرتبہ، 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ جو آپ کو جلدی اس پریشانی سے نجات ملے گی۔ تو یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ روزانہ کتنی بار اس کو پڑھتے ہیں، لیکن پڑھنا پابندی کے ساتھ ہے۔ اگر آپ نے 10 مرتبہ ہی روز پڑھنا ہے تو لازمی طور پر اس کی پابندی کرنی ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے تو اس کی پابندی کرنی ہے۔ انشاءاللہ ان وظیفوں کی برکت کی وجہ سے آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی بھی رب العالمین دور کر دے گا۔ سب سے پہلا وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دوسرا وظیفہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تیسرا وظیفہ ہے استغفر اللہ واتوب الیہ۔ چوتھا وظیفہ ہے لا حول ولا قوة الا باللہ۔ پانچواں وظیفہ ہے درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور چھٹا وظیفہ ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ جو وظائف ہیں ان کو زندگی کے اندر شامل کریں، انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور کرے گا۔ رب العالمین سے دعا بھی ہے کہ جو لوگ یہ وظیفہ کر رہے ہیں یا جو لوگ یہ ویڈیو سن رہے ہیں یا اس کو آگے پھیلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو، دکھوں کو، مصیبتوں کو دور فرمائے، اور ان دکھوں، مصیبتوں، پریشانیوں کی جگہ اللہ خوشیاں، آسودگیاں اور خوشحالیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔